اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے رب کو سوال کیتا کہ اے اللہ تو اس بستی نو کیویں کر کے زندہ کرے سے، تے رب نے انہاں نو 100 سال واسطے موت دے چھوڑی اور 100 سال تو بعد اللہ رب العزت نے انہاں نو زندہ کیتا۔ پھر جڑا انہاں نے گدھایا اللہ رب العزت نے انہاں دی طرف متوجہ کیتا کہ میرا پاک پیغمبر ویکھ اسی گدھے دی ہڈیاں تے کیویں چا کر کے گوشت چڑھانے، اور اللہ رب العزت نے اس دے اندر روح پھونکی، پھر وہ گدھا کی ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ تو رب نے فرمایا اسی طرح میں کی کرے سا کل قیامت والے دیہڑی بھی مردے نو قبر زندہ کر کے اٹھائے سا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کو کیتا سوال کیتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی، اے اللہ میں نے ویکھا نا، کہ کرو میں نے ویکھا نا، کیف تحیی الموتیٰ تو کیویں کر کے زندہ کرے سے مردے نو، کیویں کر کے کل قیامت والے دیہڑے مردے نو زندہ کرے سے۔ قال اولم تؤمن رب نے فرمایا کیا تو اس گل تے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یقین آیا، کہ آیا یقین آیا، لیکن مشاہدہ کرنا چاہنے اکھاں نال ویکھنا چاہنے کہ اللہ رب العزت کیویں کر کے کل قیامت والے دیہڑے مردے نو زندہ کرے سن۔ رب نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں یقین ہے کہ وے یقین ہے لیکن دل دی اطمینان واسطے کر رہے ہیں کہ تسی کیویں کر کے کل قیامت والے دیہڑے مردے نو زندہ کرے سو۔ رب نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 قسم دے پرندے پکڑو، 4 قسم دے کرو پرندے پکڑو، فصرہن الیک پھر انہاں نو کی کرو اپنی طرف مانوس کرو، کہ کرو مانوس کرو، کہ پھر جس وقت وہ مانوس ہو ویسن پھر کی کرنا، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر انہاں نو ذبح کر کے تے انہاں دے گوشت دے رلا ملا کے پھر کسے قریبی پہاڑ تے تسی کی کرو انہاں دا گوشت وہاں کے رکھو، کہ کرو رکھو، تے پھر کی کرنا ثم ادعوہن پھر انہاں نو تسی بلاؤ، کہ کرو پھر جس وقت تسی انہاں نو بلائے سو نا یاتینک سعیا او تواڈے کول دوڑ دے ہوئے کی کرے سن آ ویسن، دوڑ دے ہوئے آ ویسن۔ تے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق پرندے پکڑے، پھر انہاں نو ذبح کیتا، ذبح کر کے انہاں نے گوشت رلا ملا چھوڑیا، پھر انہاں نو پہاڑ دی چوٹی تے رکھ آئے، پھر انہاں نو بلایا، جس پرندی دی بوٹی آئی نا اس نال جڑدی رہ گئی، کھلبیٹ اس نال جڑدی گئی جس نی کھلبیٹ آئی، ٹنگ اس نال جڑدی رہ گئی جس نی کی آئی ٹنگ آئی، ہر پرندے دے نال اپنی اپنی بوٹی جوڑ کے کتھی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ گئی۔ کہ رب نے فرمایا والم یہ کرو، رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کل قیامت والے دیہڑے میں مردے نو انجے کر کے زندہ کرے سا، کہ کرے سا انجے کر کے زندہ کرے سا، کیونکہ او مشرکین مکہ یا اس ٹائم دے جڑے مشرک ہے ان کے کرے نے پیغمبر نے سامنے ہڈیاں آ کے چاہ کے کرے نے اپنے سامنے بھرے نے، آپ سلم دے سامنے کے کرے نے بھرے نے۔ اللہ رب العزت انہاں ہڈیاں نو انہاں پوسیدہ ہڈیاں نو جڑا ریزہ ہو گئے انہاں نو کی کرے سن زندہ کرے سن، کی کرے سن انہاں نو زندہ کرے سن۔ تے آپ سلم نے جواب دیتا کہ تہاڈا مٹیریل بھی کوئی نیا، تہاڈا وجود بھی کوئی نیا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، آج تو خان تے چودھری تے ملک بنوا دنا کل کیا اس تو پہلے تہاڈا وجود دنیا دے اندر کوئی نیا، تے اللہ رب العزت نے تہاڈا وجود بنایا۔ ہن سب تو پہلے مشکل ہونا کسی چیز نہ ابتدا بناونی، کیوں نہیں مشکل کیوں نہیں کاریگر واسطے
اس نے ابتدا بناونی مشکل ہونی، نقشہ بناونا مشکل ہونا. جس پر ایک چیز نے نقشہ بن میں نہ پھر اس تو بعد کوئی دوسری چیز اس نے نقشے تے بناونی کوئی مشکل ہو نہیں ہونی. آپ نے فرمایا تہاڈا وجود کوئی نہ ہے دنیا دے اندر. اللہ رب العزت نے ماں دے ترے دیر دے اندر کی بنائی تہاڈی صورت بنائی تو ہن تو رب واسطے کوئی مشکل بھی کوئی نہیں، ہن تو کوئی رب واسطے مشکل بھی کوئی نہیں. اس واسطے او جیسے پوسیدہ ہڈیاں چاہ کے آگے کرنے تو رب نے فرمایا کہ کرے سا کل قیامت والے دیہڑے میں انہوں کی کرے سا انہاں ہی ذرات نو زمین وچ اٹھا کے کرے سا کھڑا کرے سا. تو اس واسطے رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر میں اسی طرح مردے نو کل قیامت والے زندہ دیہڑے زندہ کرے سا جس طرح 4 پرندے کی تھی گئے زندہ تھی کہ تواڈے کول آ گئے. وعلم جان کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت بڑا زبردست اور حکمت، اللہ رب العزت بڑا زبردست کہ وہ حکمت والا. مثل الذین ينفقون اموالهم، اور اسی طرح رب نے غور مثال بھی دیتی سورہ یاسین دے اندر. رب نے فرمایا کہ الم یرو کم اہلکنا قبلهم من القرون انہم الیہم لا یرجون وان کل لما جمیع لدینا محضرون وآیۃ لهم الارض. زمین نو بھی نشانی بنائی، زمین نو کی بنائی؟ رب نے دلیل بنائی. کس طرح؟ رب نے فرمایا کہ تسے ویکھے نہیں کم اہلکنا قبلهم من القرون، تواڈے تو پہلے میں کتنی بستیاں ہلاک کیتیاں، تواڈے تو پہلے میں کتنی بستیاں ہلاک کیتیاں. انہم الیہم لا یرجون، اتھے تو تواڈے کو لوٹ کی بھی کوئی نہیں آئے. جس وقت کل قیامت دن ہو سی نا وین کل لما جمیع الذین محضرون، انہیں سارے میں کرے سا جمع کرے سا اپنے سامنے کے کرے سا کھڑا کرے سا حاضر کرے سا. رب نے فرمایا غور کرو وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناھا فاخرجنا منھا حبا فمنہ یاکلون. بارش نہ تھی وی تے زمین دے منہ تے کوئی سبزہ کوئی نہیں ہونا. ہاں تو الحمدللہ نہراں پہ پونیاں نا زمین دے کਣک ویکھو ماشاءاللہ بڑی کی ون خوبصورت ہیں. آج تو 15-20 دیہڑے پہلے مہینہ پہلے تو زمین کی حالت ویکھو تو کوئی شے سبزہ شبزہ کوئی نیا کہ آ گئی خشک سالی نہیں وجہ تو کہ زمین بالکل جڑے ساوے گائے وہ بھی کیا ہے سڑ سک گئے ہے کی تھی گئے ہے سڑ سک گئے. رب نے فرمایا اس زمین تو تسی عبرت حاصل کرو، اس زمین تو کی کرو عبرت حاصل کرو. اگر کوئی انسان عبرت حاصل کرنا ہوئے نا زمین تو بھی عبرت حاصل کر سکنا. رب نے فرمایا وآیۃ لہم الارض، اس زمین میں تواڈے واسطے کی بنایا نشانی بنایا المیتہ کہ یہ مردے بالکل اس نے زمین دے موئے تے کوئی سبزہ وغیرہ کوئی نہ خشک گئی. احییناھا، اس نے سکے کیتا زندہ کیتا. واخرجنا منھا حبا فمنہ، اس جو سکے کڈے باغات غلے کڈے. کس طرح؟ اللہ رب العزت رحمت نی بارش نازل کیتی نا کہ کیتی رحمت نی بارش نازل کیتی تے زمین نے او پانی جڑا اپنے اندر جذب کیتا تے اس تو بعد 5-6-7 دیہڑے بعد 8-10 دیہڑے بعد کی تھی ون لگنیاں ترکاریاں نکلن لگ گئیں، سبزی کی تھی ون لگ گئیں نکلن لگ گئیں. رب نے فرمایا اس زمین کی ہے بالکل مردہ ہو چکی ہے. کی ہو چکی ہے؟ مردہ ہو چکی ہے. تے میں رحمت نی بارش نازل کر کے اس زمین کی کیتا میں زندہ کیتا. رب نے فرمایا کل قیامت والی دیہڑی میں کی کرے سا مردے نو اسی طرح زندہ کرے سا. کی کرے سا؟ اسی طرح مردے نو زندہ کرے سا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک کام بڑا مشکل ہے. اسی نماز بھی پڑھ کے ساں، روزہ بھی رکھ کے ساں، نماز تراویح بھی پڑھ کے ساں، لیکن 2 کام ساڑے واسطے بڑے مشکل ہیں. ایک اللہ دے رستے تے جہاد کرنا تے ایک اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنا. کہ کرنا؟ مال خرچ کرنا. رب نے فرمایا کتب علیکم القتال کرہ لکم، تسی قتال نو کی سمجھنو نا پسند سمجھ دو کیونکہ سچ کی ہونا جان نہ خطرہ ہو. تے دوسرے نمبر تے تسی مال خرچ نہ کرے نے کہ مال کی تھی ویسی تھوڑا تھی ویسی کی تھی ویسی تھوڑا تھی ویسی. اسی تسبیح بھی پڑھ کے ساں، روزے بھی رکھ کے ساں، تراویح بھی پڑھ کے ساں، نماز بھی تہجد بھی پڑھ کے ساں، سارے کام کر کے ساں، لیکن اپنے جیب جو مال کٹ کے دینا بھی بڑا مشکل ہے. کہ وہ بڑا مشکل ہے. تے رب نے وعدہ فرمایا جیڑا بندہ میرے رستے تے 1 روپے دیسی نا کی دیسی 1 روپے دیسی نا میں اس نو ودھا چڑھا کے 700 گنا دیسا. تے واللہ یضاعف لمن یشاء. رب نے فرمایا اگر میں چاہواں تو میں جتنا اس بندے نا اخلاص ہو سی نا اس نے اخلاص نو ویکھ کے میں اس تو بھی زیادہ عطا کر دے سا. کہ کرے سا زیادہ عطا کرے سا. بندہ رب نال سودا کرے تے صحیح، کہ کرے رب نال بندہ سودا کرے تو صحیح. رب نے پھر مثال دے کے سمجھایا مثل الذین ينفقون اموالهم. رب نے فرمایا مثال ان لوگوں دی جڑے خرچ کرنے اموالهم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ دے رستے وچ، اللہ دے رستے وچ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. رب نے فرمایا مثال ان دی اس طرح میں جس طرح ایک آدمی نا زمین دے اندر کڑک سٹ کے اسی آیا، زمین دے اندر اسی کڑک سٹ کے آیا، اس ایک دانے تو کتنے نکلے شاخہ نکلیاں
7 کونپلاں نکلیاں، کتنیاں 7 کونپلاں، تے اس ہر کونپل وچ کتنے دانے ہیں 100 دانا، کہ وے 100 دانا۔ رب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے رستے تے مال خرچ کرے سی نا، وہ 1 روپے خرچ کرے سی، میں اس چو 7 نہیں 700 گنا بڑھا کے دے ساں، کہ وے 700 نہیں 700 گنا بڑھا کے دے ساں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تے جتنا اس بندے نا اخلاص ہو سی نا، جتنا کی ہو سی اس بندے نا اخلاص ہو سی، اس نے نیت خالص ہو سی، کوئی ریاکاری کوئی دکھلاوا وغیرہ نہ ہو سی، تو میں اس تو بھی کرے ساں بڑھا چڑھا کے عطا کرے ساں، کی کرے ساں بڑھا چڑھا کے عطا کرے ساں۔ اے تک کہ اساں فی الحال تو گھاٹا اس واسطے نظر آ رہا کہ اس نا اساں بدلہ کدوں مل سی، کل قیامت والے دیہڑے مل سی۔ تے اللہ رب العزت دنیا دے اندر بھی کہ وے دنیا دے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس نے کی کرے اجر و ثواب عطا کرنے۔ کدے او بندہ بھکھا نہیں سمجھ لگا، کدے او بندہ بھکھا نہیں سمجھ لگا، تے کدے اس بندے کو اس دی ضرورت تو زائد اس کو پیسے کی وافر مقدار دے اندر کٹے کرا سن ٹکی راسن۔ تو اس واسطے رب نے فرمایا جیڑا بندہ میں نال سودا کرے نا تو میں کی کرے ساں اس نو بڑھا چڑھا کے کرے ساں خرچ کرے ساں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے نا، تے اللہ نال جس وقت ملاقات کرن جا رہے ہیں نا، تے اس بندے ایک بندے آکھا کہ اللہ نو آکھو کہ جتنا میرا خرچہ نا، میری جتنی روزی نا، میری کہوے جتنی روزی اللہ رب العزت میں ساری اکٹھی دے دے، کی کرے میں ساری اکٹھی دے دے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے دربار چ گئے، تے اللہ دے دربار چ التجا کیتی کہ یا اللہ جڑا تھوڑا فلانا بندہ نا، وہ پہنا کہ میری جتنی روزی ہے نا میں کو ساری تسی اکٹھی دے چھوڑو، ساری اکٹھی دے چھوڑو۔ تے اس اللہ رب العزت نے انہوں نے ساری روزی کی کیتی اکٹھی دے چھوڑی، کوئی 7 بوریاں کوئی 10 بوریاں جتنی بھی آئیاں، اس نے ساری زندگی دی روزی اللہ رب العزت نے دے چھوڑی۔ جس وقت دیتی نا موسیٰ علیہ السلام تک چلے گئے واپس اپنے وطن، تے پھر جس وقت رب نال ملاقات واسطے جا رہے ہیں نا، ویکھنے کہ اس بندے دا دربار لایا گا کہ وے اللہ دے رستے ہوتے نا مال پک رہا، تے لوگ اللہ دے رستے ہوتے کی کر جا لوگ کھا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ویکھو اس نے تو روزی تھوڑی جی آئی، کہ یہی روزی اس نے تھوڑی جی پتہ نہیں اس تے آپ دی بھی پوری تھی ویا کہ نہیں، لیکن اتنے تک کھا رہی خلقت کھا رہی ہے، کہ کھا رہی ہے خلقت کھا رہی ہے۔ گئے نا جس وقت اللہ دے دربار عرض کیتی یا اللہ اس بندی نے روزی تو تھوڑی جی آئی، تے ہن میں ویکھ کے آیا کہ اتنے تک کھا رہی ہے خلقت کھا رہی ہے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ کلیم، اس نے اس اپنے استعمال واسطے نہیں لائی، اس نے عوام واسطے کی تھی۔ میں اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنا شروع کر دیتا، تے جیڑا بندہ میرے رستے تے مال خرچ کرے نا میں اس نو کدے بھکھا کد نہیں سمجھ دیتا، میں اس نے کے پا دینا مال کے پا دینا برکت پا دینا، تے میں اس نے مال نو کی کیتا مزید ودھا دیتا، میں کی کر دیتا مزید ودھا دیتا۔ تو اس واسطے جیڑا بندہ اللہ دے رستے تے کی کرے نا مال خرچ کرے نا اللہ رب العزت نے اس نے مال کو مال تھوڑا نہ نہیں دینا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت تا وسعت والا، اللہ رب العزت کے وے وسعت والا، جس واسطے چاہنا کہ کر دینا مزید ودھا دینا۔ العلیم تے رب نے فرمایا میں تھوڑے ارادے نو بھی جاننا، میں تھوڑے ارادے نو بھی جاننا کہ تس کس ارادے نال خرچ کر رہے ہو، کس ارادے نال خرچ کر رہے ہو، میں تھوڑی نیت نو جاننا، میری تھوڑے کو نیت میرے کو کوئی چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، رب نے فرمایا کہ جیڑے لوگ میرے رستے تے مال خرچ کرے نا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم، تے او تکلیف نہیں دینے، او احسان نہیں جت لینے، تکلیف نہیں دینے۔ تکلیف تے احسان تو کے مطلب مراد ہے؟ کوئی سائل آیا نہ منگن واسطے، اس نال بندہ جھگڑا کرن لگ ونجے، ہٹا کٹے میں کمینا کیوں نے، چمٹ گیا جان ہی نہیں چھڑے نا، چمٹ گیا جان ہی نہیں چھڑے نا، چنگا کھانا پینا اتنا تو رب وجود دیتا تے منگن تے رکھ دیا، کمائی کر، ایک ہی تکلیف دے اندر شامل ہے، ایک ہی تکلیف دے اندر شامل ہے۔ رب نے فرمایا او بندے جیڑے تکلیف نہیں دینے نا، سائل آنا تو اس نے کی کرنے نا کوئی نہ کوئی چیز دے چھڑے نے۔ رب نے فرمایا جس وقت وہ کل قیامت والے دیہڑے میرے کول آسن نا لہم اجرہم عند ربہم، انہاں دے رب دے ہاں کہ انہاں دا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تے نہ انہاں نو کوئی خوف ہونا تے نہ انہاں کو کی ہونا غم ہونا۔ تے جیڑا بندہ سائل نو آکے نہ چمٹ گیا جان نہ چھوڑے نہ ہٹا کٹے میں، رب نے فرمایا اس جیڑا کوئی دتا بھی ہے نا اس نے اس تکلیف نہیں وجہ تو کی تھی صدقہ باطل تھی گیا، کی تھی گیا صدقہ باطل دے بھی بندہ چھوڑے تو دو چار گلا بھی بندہ کی کرے سنا چھوڑے تو اس نہ دینے نہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرمایا اس نے صدقہ کی تھی گیا باطل تھی گا، اس اجر و ثواب کوئی نہیں ملنا۔ تے جس مال خرچ کیتا تے تکلیف ہو
کوئی ہٹا کٹا وغیرہ نہ سکنا تکلیف ہو نہ دیتی یا اس کو کم وغیرہ بھائی ٹھیک ہے یار تو میں 100 روپیہ دیتا 1000 روپیہ دیتا 1 گھنٹہ میں نہ کم کروا جا 1 گھنٹہ میں جڑا کام کرنا پیا نا یہ یار میں نہ کروا جا کروا کے کر لگ بنی یہ بھی تکلیف دے اندر شامل ہے یہ بھی کی تکلیف دے اندر شامل ہے رب نے فرمایا میرے رستے تے مال خرچ کیتے پھر تکلیف ہوتے احسان شیطان وغیرہ نہ نجت لایا انہاں واسطے اللہ دے ہاں کے اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون تے انہاں واسطے کوئی خوف بھی کوئی نہیں تے کوئی غم بھی کوئی نہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع اذا واللہ غنی حلیم اگر تسا نہیں دیونا نا تسا نہیں دیونا کہ آکو معاف کر بھائی کہ کرو معاف کر دتا بھی نہیں تو 2-4 گلاں بھی سنا چھوڑیاں 2-4 گلاں بھی سنا چھوڑیاں قول معروف تو مراد یہ ہے کہ اچھی بات کرو کہ مطلب ہے یار معاف کر کہ کرو معاف کر درگزر کر کہ کرو درگزر کر رب نے فرمایا خیر من صدقۃ یتبع ایک کہ انہاں واسطے صدقہ کہ بہتر ہے ولا ذلہ کہ اس نے تکلیف ہو نہیں دیتی واللہ غنی اللہ کے غنی ہے اللہ کے غنی ہے اللہ محتاج نہیں ہے واللہ غنی حلیم اللہ غنی بھی ہے کہ بردبار بھی ہے حلم والا بھی ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اپنے رستے تے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے